جی السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان حسیب خانی۔ ناظرین، آج ہم موجود ہیں گورنمنٹ گریجویٹ کالج بلوال میں، جہاں ہم اسٹوڈنٹ سے کریں گے مختلف سے سوالات اور جانیں گے پرنسپل سے کالج کے موجودہ حالات کے بارے میں۔ تو آئیے چلتے ہیں۔ جی ناظرین، ہمارے ساتھ ایک اسٹوڈنٹ موجود ہے، آئیے ان سے بات چیت کرتے ہیں اور ان سے دریافت کرتے ہیں کہ انہوں نے گورنمنٹ گریجویٹ کالج بلوال میں تعلیم حاصل کر کے کیا سیکھا۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام سدرا نورین ہے اور میں بی ایس انگلش ٹرم 5 کی اسٹوڈنٹ ہوں۔ اچھا سدرا نورین، آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ نے یہاں پہ اساتذہ کا معیار اور تعلیمی معیار کو کیسا پایا؟ اگر میں اساتذہ کے معیار کے بارے میں بات کروں تو میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ میں نے اس کالج کو جوائن کیا تھا 4تھ سیمسٹر سے۔ اس سے پہلے جو 3 سیمسٹرز ہیں وہ میں نے یونیورسٹی آف سرگودا سے پڑھے۔ تو اگر میں آپ کو ایک کمپیریٹیو انالیسس دوں تو یونیورسٹی میں نے یہ آبزرو کیا کہ وہاں پہ اسٹوڈنٹس کو فری ہینڈ دے دیا جاتا ہے اور وہ ان کی کوئی پروگرس جو ہے اس کو مانیٹر نہیں کیا جاتا، اور جو ان کے مارکس ہوتے ہیں وہ اس کے ذمہ دار خود ہوتے ہیں۔ لیکن اس کالج کے اندر میری آبزرویشن یہ رہی ہے کہ یہاں پہ teachers are very much concerned about the results of students. اچھا، بالکل جیسے آپ نے بولا یونیورسٹی آف سرگودا میں طلبہ و طالبات کے جو ہے وہ رزلٹ پہ کو جو ہے نا وہ اتنا خاص وہ توجہ نہیں دی جاتی، نہ ہی ان کی پڑھائی پہ کوئی خاص توجہ دی جاتی ہے۔ جی آپ ہمیں یہ بتائیں کہ کالج میں جو غیر نصابی سرگرمیاں ہوتی ہیں جیسے کہ کھیل اور ادر فیسٹیول، تو ان کا کیا رجحان ہے کالج میں، اور اگر اس کے علاوہ آپ کسی فیسٹیول میں آپ جو ہے پارٹیسپیٹ کرتی ہیں تو اس کا آپ میں جو ہے آپ کی کیا پروگریس ہے؟ جی بالکل، میں ایک آریٹر ہوں اور اسی کالج کے تھرو میں نے تحصیل، ضلع اور ایون پنجاب لیول تک ڈیکلیمیشن کمپٹیشنز میں نے پارٹیسپیٹ کیا ہے۔ اور میں ایک بات پہ کالج کو اپریشیٹ کرنا چاہوں گی، پرنسپل کو بھی، کہ انہوں نے ہمیں فلی سپورٹ کیا، ٹیچرز نے ہمیں پراپر گائیڈنس پرووائڈ کی اور ہمیں ٹرانسپورٹ تک پرووائڈ کیا گیا، ایون لاہور تک کے کمپٹیشن کے لیے۔ جی بالکل، جیسا کہ اسٹوڈنٹ بتا رہی ہیں کہ گورنمنٹ گریجویٹ کالج بلوال جو ہے وہ تعلیم کے ساتھ ساتھ غیر نصابی سرگرمیاں جو ہیں ان پہ بھی مکمل توجہ دیتا ہے، اسٹوڈنٹ کو ٹرانسپورٹ اور تمام تر سہولیات فراہم کرتا ہے تاکہ اسٹوڈنٹ اپنی جو ہے تعلیم کے ساتھ ساتھ باقی سرگرمیوں کو بھی جو ہے وہ جاری رکھ سکے۔ جی ناظرین، گورنمنٹ گریجویٹ کالج بلوال میں ایک سے بڑھ کر ایک جو ہے وہ ہونہار طالب علم جو ہے وہ یہاں پہ پڑھائی حاصل کر رہا ہے، تعلیم حاصل کر رہا ہے۔ ایسے ان میں سے ایک ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام عثمان حیدر ہے اور میں آئی ٹی کا اسٹوڈنٹ ہوں، 3rd ٹرم میں ہوں ابھی فی الحال، 2 سیمسٹر ہو چکے ہیں، تیسرا سیمسٹر کا فائنل آنے والا ہے۔ اچھا عثمان بھائی، آپ ہمیں یہ بتائیں کہ گورنمنٹ گریجویٹ کالج بلوال میں آپ کا پڑھائی کا تجربہ کیسا رہا، اور آپ جو ہے آنے والے طلبہ طالبات کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ چونکہ میں 2023 سے اس کالج میں پڑھ رہا ہوں اور تقریباً 1.5-2 سال ہو گئے ہیں مجھے پڑھتے ہوئے، اور تیسرے سیمسٹر میں آ گیا ہوں۔ یہاں پہ ویل ایجوکیٹڈ ٹیچرز ہوتے ہیں، بہت کلین ماحول ہوتا ہے اور بہت ویل ایکسپیرینس جو ہوتے ہیں، جو اسٹاف ہے ہمارا سارا، کشادہ لائبریریز ہیں، اور اس کے علاوہ کو سرکولر ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، جسٹ لائک کہ ابھی کچھ دن پہلے اسپورٹس گالا ہوا، ابھی کلچر فیسٹیول ہوا، اور سائنس ایگزیبیشن میں ہم نے ڈویژن میں پوزیشن حاصل کی، اور اسپورٹ کھیلوں کے مقابلوں میں بھی ہم، اور ضلع بھر میں بھی اور پنجاب لیول پر بھی ہماری ٹیمیں ابھی بھی گئی ہوئی ہیں اور وہ کھیل رہی ہیں۔ اور میں آنے والے طلبات کو یہی، جو طلبہ و طلبات ہیں ان کو یہی پریفرنس کرتا ہوں کہ گریجویٹ کالج بلوال ایک نہایت ہی بہت عمدہ قسم کا ادارہ ہے۔ آپ یہاں پہ اپنا اچھا کیریئر بنا سکتے ہیں اور فیوچر میں اپنی کامیابی کی بلندیوں کو چھو سکتے ہیں۔ جی ناظرین، ہمارے ساتھ گورنمنٹ گریجویٹ کالج بلوال کی ہونہار طلبہ موجود ہیں، آئیے ان سے بات چیت کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام سمن رانی ہے، میں بی ایس انگلش 5th سیمسٹر کی اسٹوڈنٹ ہوں۔ اچھا سمن، آپ ہمیں یہ بتائیں کہ گورنمنٹ گریجویٹ کالج بلوال جو ہے وہ آپ کو اپنی صلاحیتیں ابھارنے کے لیے کوئی مواقع فراہم کرتا ہے؟ ہاں جی بالکل، ہمارے کالج میں غیر نصابی سرگرمیاں کروائی جاتی ہیں، جن میں اسپورٹس گالا، کلچر فیسٹیول، اس کے علاوہ انڈیپینڈنس ڈے کروایا جاتا ہے، جس میں اسٹوڈنٹس کو انعامات سے بھی نوازا جاتا ہے۔ جی اس کے بعد آپ ہمارے ناظرین کو یہ بتا دیں کہ آپ ناظرین کے علاوہ نئے آنے والے اسٹوڈنٹس کے لیے جو ہے نا وہ آپ کیا پیغام دینا چاہتی ہیں؟ میرا یہی پیغام ہے کہ آپ اس کالج کو جوائن کریں، یہ کالج بہت اچھا ہے، اس میں خوبصورتی کے علاوہ ہمارے کالج میں اسٹاف بہت اچھا ہے، ہمارے کالج میں کوالیفائڈ ٹیچرس ہیں جو ہمیں بہت اچھا پڑھاتے ہیں۔ جی ناظرین، بی ایس اسلامک اسٹڈیز 5th سیمسٹر کا ہمارے ساتھ طالب علم موجود ہے، عرفان صاحب۔ اچھا محمد عرفان، آپ ہمیں یہ بتائیں کہ گورنمنٹ گریجویٹ کالج بلوال جو ہے وہ آپ کو تعلیمی سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ آپ کے کیریئر کو تیار کر رہا ہے؟
جی السلام علیکم، میرا نام محمد عرفان ہے اور میں بی ایس اسلامیات ٹرم 5 کا سی آر ہوں. تو دیکھیں جس طرح یہ دوسرے کالجز ہیں پاکستان میں آج کل کالجز وغیرہ گرو کر رہے ہیں، تو بچوں کے لیے بہت اچھی دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ یہاں پر دینی تعلیم بھی دی جا رہی ہے. تو جیسے کہ میں اسلامی اسٹڈی کا اسٹوڈنٹ ہوں، تو گورنمنٹ گریجویٹ کالج بلوال میں اسلامی اسٹڈی کا ایک اچھا ڈپارٹمنٹ ہے اور حالیہ دنوں میں اس ڈپارٹمنٹ نے کافی ترقی کی ہے. اور جو اسلامی اسٹڈی کے بچے ہیں ان کا CGPA GPA وغیرہ باقی جو ڈپارٹمنٹس ہیں ان سے اچھا جا رہا ہے. تو کیونکہ تمام لوگوں کو ہم یہی دعویٰ دیتے ہیں کہ یہ جو کالج ہے نا گورنمنٹ گریجویٹ کالج، اپنے بچوں کو یہاں پر ایڈمیشن کے لیے لے کر آئیں، ان کے ایڈمیشن یہاں پر کروائیں تاکہ آپ کے بچوں کا جو روشن ہے نا مستقبل وہ روشن ہو جائے اور بچوں کو زندگی گزارنے میں آگے جو سٹیجز آ رہے ہیں ان سٹیجز کے لیے ان بچوں کو آسانی پیدا ہو، ان بچوں کی زندگی جو ہے ان کے معاملات آسان ہو جائیں. کیونکہ دینی تعلیم جو ہے نا وہ ایک انسان کے لیے نہایت ضروری ہے. اگر آپ کو دینی تعلیم نہیں ہے تو آپ کی دنیا بھی ہے، وہ جو آپ کی دنیا ہے نا وہ آپ کی پریشانی کی حالت میں گزرے گی. اگر آپ کی دینی تعلیم ہے تو اللہ تعالیٰ کا ایسا کرم ہوگا کہ دنیاوی تعلیم جو ہے نا وہ بھی آپ کو ساتھ ساتھ موجود مل جائے گی. کیونکہ جو دینی تعلیم ہے نا وہ بہت زیادہ بڑی تعلیم ہے، اتنی عام چھوٹی سی تعلیم جیسے کہ انگلش ہے نا یہ ایک سبجیکٹ ہے، اردو ہے یہ سیدھا سبجیکٹ ہے، لیکن جو اسلامک اسٹڈی ہے نا اس میں تمام سبجیکٹ آ رہے ہیں. کیونکہ اگر آپ اسلامی اسٹڈی کے اسٹوڈنٹ ہیں تو آپ کو اکنامکس بھی پڑھنی پڑے گی، آپ کو سوشیالوجی پڑھنی پڑے گی، سائیکالوجی پڑھنی پڑے گی، میتھ، انگلش، غرض کہ آپ کو ہر قسم کی جو تعلیم ہے نا وہ اسلامی اسٹڈی کے ڈپارٹمنٹ کی طرف سے پڑھنی پڑے گی، تب جا کر آپ زندگی کے آگے کامیاب ہوں گے. تو لہٰذا جو اسلامی اسٹڈی کا موجودہ دنوں میں جو ٹرینڈ جا رہا ہے نا اس دنوں میں اب اسلامک اسٹڈی ہے نا یہ ایک BS ہے، یعنی کہ بیچلر آف سائنسز، سائنس کی طرز پر اسلامک اسٹڈی کو پڑھایا جا رہا ہے. جو بچے اسلامک اسٹڈی کے ہیں اب ان کی زندگی کا یہ درمدار بن چکا ہے کہ وہ اسلام کو بھی پڑھ رہے ہیں اور ساتھ میں دنیا کو بھی پڑھ رہے ہیں اور دنیا کو بہترین طریقے کے ساتھ سمجھ رہے ہیں. جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں احکامات بیان کیے ہیں، دنیا کے حقائق کے بارے میں بیان کیا، اگر ایک اسلامک اسٹڈی کا بچہ تحقیق کرے تو وہ بہت اچھی تحقیق کے ساتھ وہ بچہ دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کر سکتا ہے. تھینک یو. جی بالکل، جیسا کہ عرفان صاحب نے بہت اچھا جو ہے وہ پیغام دیا ہے تو دوسرے طلبہ و طالبات کے لیے جو کہ ابھی انٹر کا جنہوں نے ایگزام دیے ہیں کہ آپ گریجویٹ کالج بلوال میں ایڈمیشن لیں، کیونکہ گریجویٹ کالج بلوال جو ہے وہ آپ کی دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ آپ کی دینی تعلیم پر جو ہے وہ پوری توجہ دیتا ہے. جی ناظرین، ہمارے ساتھ گورنمنٹ گریجویٹ کالج بلوال کے پرنسپل صاحب ذوالفقار علی وڑائی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. آئیے ان سے بھی جو ہے وہ بات چیت کرتے ہیں. جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر کیا حال چال ہے آپ کے؟ اللہ کا کرم ہے. سر کائنڈلی آپ گورنمنٹ گریجویٹ کالج بلوال کا مختصر سا جو ہے نا وہ تعارف پیش کر رہے ہیں. دیکھیں جی، گورنمنٹ گریجویٹ کالج بھلوال 1964 میں یہ انٹرمیڈیٹ کالج بنا تھا اور 1967 میں یہ ڈگری کالج بنا ہے اور 2020 میں 2020 میں یہ گریجویٹ کالج بنا ہے، یعنی یہاں پہ BS پروگرامز وغیرہ شروع ہوئے ہیں. تو تب سے لے کے اب تک یہاں پہ بے شمار لوگوں نے یہاں سے علم حاصل کیا ہے اور بے شمار بڑی بڑی پوسٹوں پہ جا کے کام کیا ہے. تو یہی سین ہے فی الحال. تو اچھا، آپ ہمارے ناظرین کو سر یہ بتا دیں کہ گریجویٹ کالج بلوال میں کون کون سے جو ہے وہ پروگرامز یا شعبہ جات جو ہے ان کے بارے میں جو ہے تعلیم دی جا رہی ہے؟ دیکھیں، گورنمنٹ گریجویٹ کالج بھلوال میں انٹرمیڈیٹ چل رہا ہے، اس کے علاوہ ہمارے پاس ایسوسیٹ ڈگری پروگرامز چل رہے ہیں اور BS پروگرام چل رہے ہیں. جہاں تک انٹرمیڈیٹ کا تعلق ہے تو اس میں مختلف پروگرامز ہیں، سائنسز کے پروگرامز ہیں. یہاں پہ پری میڈیکل پڑھایا جا رہا ہے، پری انجینئرنگ پڑھایا جا رہا ہے، اسی طرح ICS پڑھایا جا رہا ہے، یہاں پہ ICOM پڑھایا جا رہا ہے اور اس کے علاوہ IT کے مختلف شعبہ جات ہیں اور ہیومینٹیز ہیں. تو زیادہ تر جو انٹر لیول پہ یہ پروگرامز ہیں، بڑے بڑے پروگرامز ہیں. اسی طرح جب ہم ایسوسیٹ ڈگری پروگرام کی بات کرتے ہیں تو اس میں ہم ADP میں IT آفر کر رہے ہیں، اس کے علاوہ میتھمیٹکس آفر کر رہے ہیں اور اردو میں آفر کر رہے ہیں اور اسلامیات میں آفر کر رہے ہیں. ان پروگرام میں ADP پروگرام ہم آفر کر رہے ہیں. اور ساتھ ہی اگر ہم BS پروگرامز کی بات کریں تو وہ ہمارے 5 سبجیکٹ ہیں: پولیٹیکل سائنس، میتھمیٹکس، انگلش، اسلامیات اور اردو. ان میں ہم BS پروگرام آفر کر رہے ہیں. اچھا سر، پروگرامز کا ذکر ہو گیا ہے، اس کے بعد آپ ہمارے ناظرین کو یہ بتا دیں کہ کالج میں کون کون سی سہولیات جو ہیں وہ طلبہ و طالبات کو دی جا رہی ہیں؟ دیکھیں، کالج میں ایک بہترین ایکڈیمک ماحول پرووائڈ کیا جا رہا ہے. اس کے علاوہ یہاں پہ بہت اچھی فیکلٹی کام کر رہی ہے، اس میں PhD لوگ موجود ہیں، MPhil لوگ موجود ہیں اور بڑے ہائیلی کوالیفائڈ ہیں. اسی طرح یہاں پہ بہترین لائبریری ہے جس میں 13,000 سے زیادہ کتابیں موجود ہیں.
بڑے بڑے کلاس رومز ہیں، گراؤنڈز ہیں، لانز ہیں، لش گرین لانز ہیں، مسجد یہاں پہ موجود ہے، اسی طرح پانی پینے کا صاف پانی، فلٹر واٹر اور واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ بھی یہاں پہ لگایا ہوا ہے. تو یہ ساری فیسلٹیز ہم اپنے بچوں کو پرووائڈ کر رہے ہیں. اچھا کائنڈلی آپ ہمیں یہ بتا دیں کون کون سی ایسی سہولیات ہیں جن سے ہمارے جو ہے طلباء طالبات جو ہیں وہ محروم ہیں اس کالج میں، یا اس کالج کو کن کن جو ہے وہ سہولیات کی مزید سہولت درکار ہے؟ دیکھیں یہ ہمارے پاس جو سب سے بڑا مسئلہ ہے نا وہ بلڈنگ کا پرابلم ہے. میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کو بتایا کہ یہ 1964 میں ایک بلڈنگ بنی تھی اور اس بلڈنگ کو بنے ہوئے تقریباً 70 سال ہو چکے ہیں. تو لہٰذا ابھی یہ بلڈنگ قابل استعمال آلموسٹ نہیں رہی. ہم کر تو رہے ہیں لیکن یہ اس کا کوئی نہ کوئی پرابلم، کوئی نہ کوئی مسئلہ ہوتا ہے. تو سب سے بڑا پرابلم جو ہمیں فیس کرنا پڑ رہا ہے وہ ہے بلڈنگ کا. ہمارے پاس ٹوٹل 13 کلاس روم ہیں اور اس وقت ہمارے پاس اسٹوڈنٹس کی تعداد 2000 ہے. اور اگر ہم ڈیلی بیسس پہ بات کریں تو ہمارے پاس روزانہ ایک ٹائم پہ 32 پیریڈ ہوتے ہیں. یعنی اگر ہم پہلے پیریڈ کی بات کریں تو پہلے پیریڈ میں 32 کلاسز ہو رہی ہوتی ہیں اور ان 32 کلاسز میں سے صرف 13 کلاس روم ہیں. باقی سارے بچے جو ہیں وہ باہر پڑھ رہے ہوتے ہیں جن کے لیے کوئی فیسلٹیز نہیں ہیں. تو ہمارا گورنمنٹ سے یہی ریکویسٹ ہے کہ ہمیں فل فور کلاس رومز دے، بلڈنگ بنا کے دے. اس کے علاوہ ہمارے پاس جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ ملٹی پرپز ہال کا ہے. ہمارے پاس ملٹی پرپز ہال نہیں، جس کی وجہ سے ہم ایگزامینیشن کرواتے وقت بڑا مسئلہ ہمیں ہوتا ہے. پھر ہمیں پروگرامز مختلف کروانے ہوتے ہیں، سیمینارز کروانے ہوتے ہیں، بچوں نے پریزنٹیشنز دینی ہوتی ہیں. ان تمام مسائل میں ہمیں بڑے پرابلمز فیس کرنے پڑتے ہیں. اسی طرح آج کل آئی ٹی کا دور ہے، کمپیوٹر کا دور ہے، اور کوئی بھی ادارہ خاص کر تعلیمی ادارہ وہ اگر کمپیوٹر لیب کے بغیر ہوگا تو میں سمجھتا ہوں وہ انکمپلیٹ ہے. اور انفارچونیٹلی ہمارے پاس کوئی ہائی ایکوپڈ کمپیوٹر لیب بھی نہیں ہے. تو لہٰذا اگر یہ چیزیں ہمیں پرووائڈ کر دی جائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم بچوں کو زیادہ بہتر انداز میں یہ سہولتیں پرووائڈ کر سکتے ہیں. اچھا مسائل کے بات کی آپ نے کی، اس کے بعد آپ ہمیں ہمارے طلباء طالبات جو ہیں جنہوں نے ابھی انٹرمیڈیٹ کا ایگزام دیا ہے، جو آگے داخلہ لینا چاہ رہے ہیں، آپ ان کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ میں ان کو یہی پیغام دیتا ہوں کہ وہ جو بچے جنہوں نے میڈیکل اور انجینئرنگ کی ہے ان کے لیے تو ظاہر ہے وہ میڈیکل اور انجینئرنگ میں جائیں، وہاں پہ اپلائی کریں اور وہاں پہ جا کے پڑھیں. لیکن وہ بچے جنہوں نے کمپیوٹر میں کیا ہے ان کے لیے آئی ٹی کا شعبہ ہمارے پاس موجود ہے. اسی طرح ہمارے پاس انگلش کا BS پروگرام موجود ہے، میتھمیٹکس کے پروگرام موجود ہیں، ہمارے پاس اردو ہے، اسلامک اسٹڈیز ہے، پولیٹیکل سائنس ہے. تو ان شعبہ جات میں آئیں، آ کے ایڈمیشن لیں. یا پھر میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بتایا کہ ADP پروگرامز ہیں، مختلف شعبہ جات ہیں، IT ہے، مختلف ہیں. تو ان میں آ کے اکنامکس میں ہم IT جو ہے ADP کروا رہے ہیں، اس میں بچے آ کے داخلہ لیں تو زبردست ہے. ان شاء اللہ تعالیٰ بہترین ان کی آبیاری کریں گے اور ان کو اچھی تعلیم دے کے بھیجیں گے. جی بہت شکریہ پرنسپل جناب ذوالفقار وڑائی صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت میں سے ہمیں وقت دیا. جی ناظرین، جیسے سر فرما رہے تھے کہ گورنمنٹ گریجویٹ کالج بلوال جو ہے وہ اپنے طلباء طالبات کو ایک بہترین جو ہے وہ سرگرمیاں، تعلیمی سرگرمیاں اور غیر نصابی سرگرمیاں جو ہے وہ مہیا کر رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہی کالج کو کئی جو ہے مسائل کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اس سے ہماری جو ہے حکومت کو گزارش ہے کہ ہمارے جو ہے علاقے کا ایک بہترین کالج ہے اس کو آپ تمام سہولیات سے جو ہے نا وہ آپ ان کو مہیا کریں. جی ناظرین، جیسا کہ آپ نے بچوں کی رائے سنی، پرنسپل صاحب کے جو ہے وہ آپ نے بات چیت پرنسپل صاحب نے ہمارے ساتھ کی. اسی کے ساتھ آپ کا میزبان حسیب خانی آپ سے چاہے گا اجازت. انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلے کسی پروگرام میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.